اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی شان ہے. خدارا اس طرح بے سمجھی جب تک تھی تب تک تھی. آج تو جتنا مجمع کم از کم سن رہا ہے اس کا تو حق بنتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ اس نسبت کو یہ اعزاز ملا کس سے ہے؟ یہی تو مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ. اگر کسی رات کو نسبت مل جائے وہ راتوں میں فضیلت اختیار کر لے، کسی دن کو مل جائے وہ دنوں میں فضیلت، مہینے کو ملے مہینوں میں فضیلت، شہر کو ملے شہروں میں فضیلت. اچھا اولاد کی باری پھر مولانا کو تکلیف ہو جاتی ہے، اولاد کو ملے تو اولاد کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اس کی کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی سے نسبت ہو اور وہ پیچھے رہ جائے، ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے نا اس پر. اور آج کی جو رات ہے نصف شعبان جسے کہا جاتا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے تحت، اپنی قدرت کے تحت آسمان زمین پہ جلوہ فرما ہو کر پھر رحمت کے فرشتے پکارتے ہیں زور زور سے کہ کوئی ہے رزق لینے والا، کوئی ہے اولاد لینے والا، کوئی ہے تندرستیاں لینے والا. الغرض جتنی خواہشات ہیں انسان کی تمام خواہشات لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پوری روئے زمین پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور صدائیں لگا رہے ہیں کہ جس نے جو لینا ہے لے لے. سب سے رحمت کے فرشتے رحمت للعالمین نبی کی نسبت کی وجہ سے کہ رحمت للعالمین نبی موجود ہے زمین پر، اس لیے رحمت کے فرشتے قریب تر آ کر صدائیں بلند کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ کوئی ہے جس کی کوئی خواہش ہے، ہم اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی عطا سے ہم آ گئے ہیں. جس نے لینا ہے لے لے. اب جو سویا ہوا ہوگا اسے کیا ملے گا، اور جس کے ہاتھ الٹے ہوں گے اسے کیا ملے گا، اور جسے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر پسند نہ ہو یا نہ کر رہا ہو یا گستاخ رسول و صحابہ اہل بیت علیہ السلام ہو، بتا تو صحیح رحمت ان کی طرف دیکھتی نہیں، ملنا تو بڑی دور کی بات. رحمت للعالمین جو مرکز رحمت ہے، جو منبع رحمت ہے، ان کی شان میں کرے کوئی گستاخیاں اور پھر اللہ سے رحمت طلب کرے، وہ کام چھوڑ دے یا وہ کام چھوڑ دے یا یہ کام چھوڑ دے. ایک کام رکھ اور آج کی رات کو وعدہ کرو اپنے دل کے ساتھ کہ ہم منائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں گے، اللہ کے رسول کو منائیں گے. ایک سجدہ خدا کے لیے بھی کریں گے کہ جس میں اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اپنی کوئی تمنا، اپنی کوئی آرزو کے لالچ کو چھوڑ کر صرف اللہ کو منانے کی خاطر ذرا ایک سجدہ تو کر لے آج، صرف ایک سجدہ تو کر لے آج. دشمن کی دشمنی کو پالنے کے لیے، مخالف کو دھول چٹوانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، جائیداد اور اولاد کی لالچ لینے کے لیے بغیر صرف ایک سجدہ کر کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے. آج کی رات ہی آنے والی اس رات تک کے فیصلے ہونے ہیں، آج کی رات ہی آنے والی اس رات تک کے فیصلے ہونے ہیں. کیا ہی بہتر ہے کہ ایک رات گزار کر آنے والی سال کی راتوں میں سکون سے سو. ذرا ایک رات ذرا دیکھ تو صحیح نا، ایک رات آج قربان کرنا، ایک رات میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کرنا، بالائے طاق رکھ کے سائڈ رکھ کے ذرا صرف رب کے لیے ذرا ایک سجدہ کر. اس اللہ کے محبوب نبی کی خوشی اور غلامی کے لیے درود و سلام کی تسبیح پڑھ، آپ کے جو خوبصورت وظائف ہیں وہ ادا کر، قرآن کی تلاوت کر اور اللہ سے اس کی رضا مانگ. اچھا یہ تو آپ تمام احباب جانتے ہیں، اور جتنے بھی مکتبہ فکر کے احباب ہیں پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ بندے سے محبت ماں سے 70 گنا زیادہ کرتا ہے. پھر اس رب سے خواہشیں کیا بتانی جسے ہر چیز کا پتہ بھی ہے اور محبت بھی تیرے ساتھ کرتا ہے. تو صرف اسی کو منا لینا، تو صرف اسی رب کو منا لینا، خواہشات تو تیری خود پوری ہو جائیں گی کیونکہ خواہشات ہیں ہی اسی رب کی محتاج، جسے جیسے جیسے عطا کرے کرتا چلا جائے. خدارا اپنے آپ کو مومن مسلمان بناؤ، اپنے آپس میں اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو. ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا جو درس انہوں نے دیا ہے نا، یہاں پر صرف انسانیت کا پہلا درجہ انسانیت کا ہے. ایک دوسرے کو انسان سمجھ اور اللہ کی مخلوق سمجھ. جس کی مخلوق سمجھتا ہے تو رب کی، تو اس بندے کو چھوڑ اس رب کی حیا کرتے ہوئے تو اس پہ ذرا مہربانی فرما، اس پہ تھوڑی سی کرم نوازی فرما. اگرچہ تیرے کچھ کہنے سے ہوگا کچھ نہیں، لیکن خود تیری بربادی ہے،
ہم نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں چاہتا مومن مسلمان کہ اس کا مومن مسلمان بھائی تکلیف میں ہو، عذاب میں ہو، معاملات اس کے خراب ہوں، اور یہ تمام چیزیں تیرے خود پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے آج سجدہ کر اور صرف رب کے لیے کر، آج سجدہ کر اور اللہ کو منانے کے لیے کر، آج درود و سلام کی تسبیح چھوڑ دے، اس میں تیری دنیاوی خواہشات جو بھی ہیں ذرا تھوڑا دیر صرف اس مالک کے لیے دے، پھر دیکھ وہ مالک تیرے ساتھ کیا کرم کرتا ہے، پھر اس مالک کی کرم نوازیاں دیکھنا کہ تیرے ساتھ کس انداز میں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کی قریب بیٹھ کر، پہلو میں بیٹھ کر ہمارے دلوں کی جو کیفیات بدلتی ہیں، ہمارے حالات کیفیات جو پہلے اور کچھ ہوتے ہیں یہاں آ کر کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہماری تمام مشکلیں آسان فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نبی کا غلام بنائے، اور اللہ پاک ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر کرے، اور اسی طرح ہمارے مرنے کے بعد بھی اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا رہے، ہم جہاں بھی ہوں کم از کم یہ غلامی کی نسبت کا اتنا تو ثمر ملے ہمیں کہ ہماری قبروں پر بھی اسی انداز میں، اور جو یہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں پر جا کے پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں زیادہ یہ عقیدہ ہی نہیں نہ ہوئے ساتھ کیا ہے، ان کی قبر نہ جانے، ہم اپنی قبروں کا خیال کریں گے نا، ہمیں کسی کی قبر سے کیا ہے، ہم تو اللہ کے فضل اور کرم سے مومن بھائیوں کے ساتھ اسی انداز میں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت، دوستی، بھائی چارے کا جو درس ہے وہ دیتے رہیں گے، کوئی جس انداز میں مرضی ہے جس کی جو سمجھتا رہے، ہم تو نبی کے غلام ہیں اور غلامی کا یہ انداز ہمیشہ اپنائے رکھیں گے۔ اللہ پاک میری حاضری قبول فرما کر اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ہم تمام پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں دعا مانگ رہا ہوں، آپ آمین کہہ کے میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین اس محفل کا انعقاد کرنے والے ہر فرد پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما، اس محفل میں آنے والے ہر فرد پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما، مجھ سمیت اس محفل کے اندر جتنے موجود ہیں جنہوں نے جس انداز میں حصہ ملایا ہے، ان کے رزق، مال، جان، اولاد میں میرا اللہ کرم اور برکت فتح فرما، میرا اللہ ان کو ہر قسمی زمینی، آسمانی، روحانی، قلبی، ظاہری، باطنی تکلیفیں، پریشانیوں سے دور فرما، میرا اللہ جو ہمارے دلوں کی جائز خواہشات ہیں، جو ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے بہتر ہیں، وہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔